الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. صدق رسوله النبی الکریم. کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے، کتنے عروج پر ہیں ستارے حسین کے. دشمن ہے جیت کے بھی ہارے حسین کے. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 23 محرم الحرام 1448 ہجری 9 جولائی 2026 بروز جمعرات ہے. میں آپ کی خدمت میں درس حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں. درس حدیث کا موضوع فضائل اہل بیت ہے، اور آل بیت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تتازاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کان جعفر یحب المساکین. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسکینوں سے بڑا محبت کرتے تھے، غریبوں سے، مسکینوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، اور ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور وَيُحَدِّثُهُمْ، اور مسکینوں سے گپ شپ لگاتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. اور وَيُحَدِّثُونَهُ، اور مسکین لوگ، غریب لوگ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنا دکھ سکھ بیان کرتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُكَنِّيهِ بِأَبِي الْمَسَاكِينِ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ میرا یہ چچازاد بھائی حضرت جعفر مسکینوں سے، غریبوں سے، کمزور لوگوں سے، تنگ دست لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑا الفت رکھتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، ان کا دکھ سکھ مانتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت رکھ دی ابو المساکین، مسکینوں والا، مسکینوں سے ہمدردی کرنے والا، مسکینوں سے محبت رکھنے والا، مسکینوں سے پیار کرنے والا، مسکینوں سے گپ شپ لگانے والا. جس طرح پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت رکھی ابو التراب، مٹی والا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر بیٹھتے تھے، مٹی پر لیٹتے تھے. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی وجہ سے ناراضگی ہوئی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مٹی پر لیٹ گئے پیارے نبی علیہ السلام کی، ان کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر سے ہاتھ سے مٹی ہٹاتے تھے اور کہتے تھے قم ابا تراب، قم ابا تراب، اٹھ جاؤ اے مٹی والے، اٹھ جاؤ اے مٹی والے. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے
مجھے یہ ابو تراب کنیت بہت پسند ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ کنیت رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر کی کنیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المساکین رکھ دی۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ، میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے ہیں۔ جنگ موتا کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنگ کا جو جھنڈا تھا، علم تھا، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ سرزمین شام تھی اور جب ان رومیوں سے عیسائیوں سے مقابلہ ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ میں علم اٹھایا ہوا تھا، اور جب کافر نے وار کیا ان کا دائیں ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بائیں ہاتھ میں علم اٹھایا، وہ بھی کٹ گیا، اور یہاں تک آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر جسم پر اس نے وار کیا، کمر پر، کمر جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 ٹکڑے ہو گئی، شہید ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان دنیا کے 2 بازوؤں کے بدلے جنت میں 2 جسمانی یا روحانی پر عطا فرمائے ہیں، جس کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ پوری جنت کی سیر کرتے ہیں اور جنت میں اڑتے ہیں، پھرتے ہیں۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو ماننے کی، ان کی عزت احترام کرنے کی، ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اہل بیت کو اللہ تعالیٰ انہیں ماننے کی، ان سے محبت رکھنے کی، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا، حضرت سیدہ فاطمہ کا، حضرت حسن کا، حضرت حسین کا، اسی طرح جو باقی اہل بیت ہیں ہمیں ان کا بھی زیادہ تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ تمام اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں رچ اور بس جائے۔ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے حضور کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی حضرت جعفر کی طرح مسکینوں سے، غریبوں سے، تنگ دست لوگوں سے، نادار لوگوں سے محبت رکھنے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جرأت، بہادری، دلیری، شجاعت عطا فرمائی تھی کہ کافروں کے خلاف، اللہ کے دشمنوں کے خلاف الہی کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے اپنے ایک بازو بھی قربان کر دیا، دوسرا بازو بھی قربان کر دیا، اپنی ایک ٹانگ بھی قربان کر دی، دوسری ٹانگ بھی قربان کر دی، اپنی جان نشاور کر دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ایمانی غیرت اور جرأت اور بہادری نصیب فرمائیں، اور بزدلی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔